نبی نے کہا سنو جب چیز میں نے بتائی ہے تو پروف بھی میں ہی دوں گا, دلیل بھی میں ہی دوں گا. کہا سنو تم بتاؤ کہ نماز سفر میں آدھی یا پوری؟ میں دیکھتا ہوں کیسے سمجھیے گا. کہا نماز سفر میں آدھی کہہ رہا ہوں تو گھبرائیے گا نہیں, آدھی کا مطلب ہے قصر. کہا نماز سفر میں قصر یا پوری؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ پوری نہیں, نماز سفر میں قصر. کہا اچھا روزہ؟ کہا روزہ سفر میں قصر. کہا حج؟ نبی نے کہا حج کے لیے استطاعت ضروری ہے, یعنی جب تک پیسہ نہ ہو, استطاعت نہ ہو, آپ مستطیع نہ ہو, تب تک حج مکمل نہیں ہوتا. اسے حاجی قطعاً نہیں کہتے کہ جو فیملی کو بھوکا مرتا چھوڑ کے چلا جائے اور واپس آ کے حاجی بن جائے, اسے حاجی قطعاً نہیں کہتے. یعنی فیملی کا خرچ پورا کر کے جائے اور واپس آئے تو فیملی بھوکی نہ مرے, مسئلہ پوچھئے گا, اسے کہا جاتا ہے حاجی. یعنی نماز سفر میں قصر, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری, زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز سفر میں قصر, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری, زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. لیکن ولایت عجیب شے ہے کہ سفر میں بھی پوری, حضر میں بھی پوری, حج میں بھی پوری, گھر میں بھی پوری. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ ہے معاملہ ولایت کا, یہ ہے معاملہ ولایت کا. اور دیکھیے ہر چیز میں جناب زہرا کے قول کے مطابق ہر چیز میں خلوص چاہیے. جزاک اللہ, توجہ فرمائیے گا, ہر چیز میں خلوص چاہیے. اور خاص طور میں عبادتوں میں بھی, چونکہ جہاں سے میں نے ابتدا کی ہے اس کا دامن مت چھوڑیے گا, عبادتوں میں تمہاری خلوص ہونا چاہیے, کیونکہ وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں کہ جس میں خلوص نہ ہو. یہاں تک آ گئے آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ. مجھے لگ رہا ہے کہ تقریباً جو ہے 30-35 منٹ ہو گیا, لیکن میرے عزیزوں میں موضوع کو بالکل مکمل کیے ہوئے چھوڑوں گا نہیں. توجہ فرمائیے گا, ٹرین ہے میری مجھے معلوم ہے, لیکن میں چاہتا ہوں موضوع مکمل ہو. مل جل کے ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد. کہا سنیے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی یہ خیال رکھنا ہے, چونکہ ہم لوگوں نے جو عبادت کے نام پر شور مچایا ہے نا, وہ صرف اور صرف نماز سمجھی ہے عبادت سے, صرف اور صرف روزہ سمجھا عبادت سے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں, عبادت کہتے کسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. توجہ, آئیے میں آج عبادت کی ایک تعریف کرنے جا رہا ہوں تاکہ جناب زہرا کے اس قول کی اہمیت سمجھ میں آئے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہا سنو, ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے. اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی. کہا ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو, جس سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے. تو اب آئیے اسی تعریف پہ نوجوان واپس پلٹیے, ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے. میرے عزیز تو بہت سی نمازیں ایسی بھی تو ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے شاید, بھئی بہت سی نمازیں بھی تو ایسی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا, عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں نوجوانوں؟ لکھ کے جائیے گا آج. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں عثمان پور میں ایک رستے سے گزر رہا تھا, رستے پہ پتھر رکھا ہوا تھا, مجھے معلوم ہے کہ بعد میں مولانا آئیں گے اور کہیں ان سے ٹھوکر لگ کے وہ گر نہ جائیں, زخمی نہ ہو جائیں. میں نے اس نیت کے ساتھ پتھر ہٹا دیا تو اس کا ہٹانا بھی عبادت ہے. لیکن نوجوانوں سمجھ کے جائیے گا, تو اس پتھر کا ہٹا دینا بھی عبادت ہے. لیکن عبادتوں میں خاص خیال رہے کہ عبادت میں حلال اور حرام میں تمیز ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا موضوع کو مضبوط کر رہا ہوں. عبادتوں میں حلال اور حرام میں تمیز ہونی چاہیے. بغیر حلال اور حرام کے عبادت نہیں ہوتی.